بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں، میں ہوں مہران علی اور آپ دیکھ رہے ہو مہران ٹی وی۔ آج میں آپ کو اے پیسج ٹو انڈیا ایم فوسٹر کا مشہور ترین ناول ہے، اس کی سمری جو ہے وہ اردو میں ہندی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ اس سمری کو سننے سے پہلے دوستوں، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل مہران ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں۔ تو چلیں اس سمری کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اے پیسج ٹو انڈیا ایم فوسٹر کا مشہور ترین ناول ہے جو پہلی دفعہ 1924 میں شائع ہوا تھا۔ اس ناول میں فوسٹر نے ایک مسلم کردار عزیز اور برطانیہ سے آ کر انڈیا میں بسنے والے کرداروں جیسے کہ مسز مور، مسٹر ہیسلوپ، اڈیلا کوسٹڈ کے ذریعے سے کولونیل پیریڈ کے دوران برٹشرز اور انڈین لوگوں کے تعلقات اور ان کے احتسال کو بیان کیا ہے۔ یا سادہ لفظوں میں فوسٹر وہ محرکات کو بیان کرتا ہے جن کی بدولت انڈینز کے دلوں میں آزادی کی امنگ پیدا ہوئی تھی اور وہ اینٹی برٹشرز بنے تھے۔ اس ناول کا جو مرکزی کردار ہے وہ عزیز نامی مسلمان ڈاکٹر ہے جو چندرا پور میں رہتا ہے۔ ایک دن عزیز مسجد میں ہوتا ہے کہ وہاں وہ ایک انگریز عورت مسز مور اور اس کے بیٹے مسٹر ہیسلوپ جو کہ انڈین جو چندرا پور سٹی ہے اس کا مجسٹریٹ ہے کو مسجد میں داخل ہوتے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ جوتے اتار کر اندر آئیے، جبکہ انہوں نے پہلے ہی جوتے اتار دیے تھے۔ عزیز کی جو بیوی ہے وہ مر چکی ہوتی ہے اور وہ تنہا زندگی بسر کرتا ہے۔ انڈین کمیونٹی کا سارا کنٹرول انگریزوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ انگریز عزیز کو سرجن ہوم بلاتے ہیں اور اسے بلا کر اگنور کیا جاتا ہے اور اس کی بے عزتی کی جاتی ہے۔ مسز مور جو ہے وہ انڈیا میں اپنی ہونے والی بہو اڈیلا کوسٹڈ کو ملنے آتی ہے اپنے بیٹے کے ساتھ رونی ہیسلوپ اور مسز مور انڈیا میں آتے ہیں اور وہاں پر موجود ایک لڑکی اڈیلا کوسٹڈ سے ملنے کے لیے آتے ہیں جس کی شادی جو ہے وہ رونی ہیسلوپ سے ہونے والی ہے۔ مسز مور جو ہے اس کی دوستی عزیز سے ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بچے اور دوسرے انگریز اس چیز کو بہت حقارت امیز سمجھتے ہیں اس بات کو۔ جیسا کہ جب مسز مور اپنے بیٹے ٹرٹن کو جو کہ کولیکٹر ہے عزیز کے بارے میں بتاتی ہے تو وہ اپنی ماں کو اس بات پر بہت زیادہ ڈانٹتا ہے کہ اس کی ماں کے تعلقات ایک حقیر انڈین کے ساتھ ہے۔ مسٹر ٹرٹن برج پارٹی ارینج کرتا ہے جس کا مقصد سیاسی تھا۔ اس سیاسی مقصد کے باوجود بھی پارٹی میں موجود انڈینز کے ساتھ بہت کم انگریز اچھا بیہیو کرتے ہیں۔ مسٹر فیلڈنگ جو کہ ایک اسکول ٹیچر تھا وہ پارٹی میں بات کر دیتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ اڈیلا کوسٹڈ بھی عزیز سے ملتی ہے، جس سے اڈیلا کے منگیتر رونی ہیسلوپ کی انڈینز کے لیے نفرت مزید بڑھ جاتی ہے۔ مسز مور اسے کہتی ہے کہ انڈینز کے ساتھ اس طرح بیہیو نہ کرو اور وہ کہتا ہے کہ چلو اسی چیز کے لائق ہیں۔ پھر عزیز، مسز مور، اڈیلا اور پروفیسر ناریان گوڈبول جو ہے وہ مسٹر فیلڈنگ کی دعوت پر اس کے گھر چلے جاتے ہیں۔ فیلڈنگ مسز مور کو لے کر اسکول دکھانے کے لیے چلا جاتا ہے اور پیچھے سے رونی ہیسلوپ آ جاتا ہے اور وہ اڈیلا کو عزیز اور پروفیسر ناریان کے ساتھ دیکھ کر بہت زیادہ غصے ہوتا ہے اور فیلڈنگ سے کہتا ہے کہ تم نے ایک انگریز خوبصورت عورت کو دو انڈینز کے درمیان کیوں چھوڑا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عزیز مسز مور اڈیلا کو مارابار کیو کی سیر کروانے کے لیے لے جاتا ہے۔ جو فیلڈنگ اور پروفیسر ناریان ہے وہ ٹرین کو مس کر دیتے ہیں اور وہاں پر پہنچ نہیں پاتے۔ مارابار کیو کی سیر کے دوران مسز مور کو ایک خوفناک ایکو سنائی دیتی ہے جو اسے خوفزدہ کر دیتی ہے اور وہ فوراً وہاں سے جانے کا ارادہ کر دیتی ہے۔ اڈیلا اور عزیز وہاں پر کیو کی سیر کرتے رہتے ہیں۔ اسی دوران اڈیلا کو احساس ہوتا ہے
کہ وہ رونی ہیسلوپ سے پیار نہیں کرتی اور اس نے پہلے بھی رونی ہیسلوپ سے کہا تھا کہ وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس دوران عزیز ایک دھوئیں والی غار میں چلا جاتا ہے، کیو میں چلا جاتا ہے اور وہاں پر سو جاتا ہے، اور جب جاگتا ہے تو اسے اڈیلا کہیں نظر نہیں آتی، جبکہ وہاں پر فیلڈنگ پہنچ جاتا ہے اور وہ دونوں مل کر اسے ڈھونڈتے ہیں اڈیلا کو، اور وہ ڈھونڈنے میں ناکام ہوتے ہیں۔ چندرا پور واپسی پر اسے اڈیلا پر ایسلٹ کے الزام میں قید کر لیا جاتا ہے، حالانکہ عزیز کے دوست لطیف نے اسے روکا تھا یہ سب کچھ کرنے سے، اڈیلا کو وہاں جانے سے اور اسے بھی وہاں جانے سے روکا تھا، کیونکہ رونی ہیسلوپ کا سپائی کے طور پر جو لطیف ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، یہ سب کچھ وہی کروا رہا ہوتا ہے۔ مسٹر فیلڈنگ کلیکٹر کے پاس جاتا ہے، اس سے التجا کرتا ہے کہ میرا دوست جو ہے، عزیز جو ہے، وہ بے گناہ ہے، اس پر الزام لگایا گیا ہے، اس نے کسی طرح سے اسلٹ نہیں کیا اڈیلا پر، اور اسے جو ہے وہ بے گناہ ہے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ریلیشن شپ بٹوین این انڈین اینڈ این انگلش پرسن results into a disaster، یا سادہ لفظوں میں کہہ لیں کہ disaster occurs when an Indian and English interact، جب کوئی انگلش اور انڈین انٹریکٹ کرتا ہے تو ڈیزاسٹر تو ہوتا ہی ہے۔ پھر جب یہ کلیکٹر بات نہیں مانتا تو جو عزیز جو ہے وہ ایک اینٹی برٹش جو لائر ہے جس کا نام ہے آرمیت راؤ، اسے جو ہے وہ ہائر کرتا ہے اپنا کیس لڑنے کے لیے۔ فیلڈنگ جو ہے گاؤں کو چھوڑ کر ساتھ والے گاؤں میں چلا جاتا ہے۔ اڈیلا کو قابل رحم حالت میں ایک بنگلے میں رکھا جاتا ہے، اور وہ یہ مان لیتی ہے کہ اس نے غلطی کی ہے اور اس نے غلط الزام لگایا ہے عزیز پر، اور عزیز بے گناہ ہے۔ عدالت پھر اس چیز پر عزیز کو رہا کر دیتی ہے، اور چونکہ ہر جگہ احتجاج ہو رہے تھے، فیلڈنگ اڈیلا کو اسکول میں چھوڑ آتا ہے تاکہ وہ وہاں پر محفوظ رہے۔ فیلڈنگ اڈیلا سے پوچھتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا، اس نے کہا، یعنی کہ اس نے عزیز پر الزام کیوں لگایا، تو اس نے کہا ایسا اس نے ہیلوسینیشن کی حالت میں کیا، یعنی کہ اس نے دھوکے میں آ کر اس نے غلط عقیدے کی وجہ سے ایسا کیا۔ جب فیلڈنگ اڈیلا سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا، تو اسی دوران رونی ہیسلوپ وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ یہ بتاتا ہے کہ سمندر کے کنارے سی سائڈ پر جو اس کی ماں ہے مسز مور، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور وہ سب بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ فیلڈنگ کو اب یہ ہے کہ عزیز جو ہے، چونکہ عزیز پر جھوٹا الزام لگایا تھا اڈیلا نے، تو اب یہ اڈیلا کو نقصان پہنچائے گا، اور وہ اس سے ملتا ہے، عزیز سے ملتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ اڈیلا کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائے، یعنی کہ کاؤنٹر اٹیک نہ کرے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ مکمل طور پر اینٹی برٹش ہو چکا ہے، اور وہ اب کسی دوستی ہمدردی کی کسی قسم کی ایسی جو ہے وہ خواہش نہ رکھے، اڈیلا یا کوئی بھی دوسرا انگریز۔ عزیز کو بھی بتایا جاتا ہے کہ مور کی موت ہو جاتی ہے، ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ڈیتھ کا جو ذمہ دار ہے اور اس کی جو وجہ ہے وہ اس کا اپنا ہی بیٹا رونی ہیسلوپ ہوگا، اس نے اپنی ماں کو قتل کر دیا ہوگا۔ اڈیلا ارادہ کرتی ہے کہ وہ رونی سے شادی نہیں کرے گی، جیسے وہ پہلے بھی ارادہ کرتی تھی کہ وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی اور وہ عجیب و غریب زندگی اس کے ساتھ نہیں بسر کرنا چاہتی۔ تو وہ یہ ارادہ کرتی ہے، اور وہ یہ بھی ارادہ کرتی ہے کہ وہ انڈیا کو چھوڑ کر وہ جو ہے وہ انگلینڈ میں واپس چلے جائے۔ پھر تھوڑے عرصے کے بعد یہ جو ہے وہ ناول دوبارہ سے تھوڑے سے گیپ کے بعد فیوچر میں یہ ناول جو ہے سٹارٹ ہوتا ہے، جہاں پر ماؤ کے قصبے میں پروفیسر ناریان اور عزیز جو ہیں وہاں پر ایک ہندوؤں کی رسومات کے دوران موجود ہوتے ہیں، اور وہیں پر عزیز کی ملاقات مسٹر فیلڈنگ سے ہوتی ہے جو کہ ایک اسکول ٹیچر تھا، اور اس کا خیال تھا کہ جب اس نے یعنی کہ اڈیلا نے نہ تو شادی کی عزیز کے ساتھ اور نہ ہی اس نے رینی ہیسلوپ کے ساتھ کی، تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ اس نے فیلڈنگ کے ساتھ شادی کر لی ہوگی۔ تو چونکہ وہ اس کی دشمن تھی
عزیز کی دشمن بن گئی تھی، اس لیے وہ فیلڈنگ سے بھی نہیں بولتا تھا عزیز اب. لیکن اس بعد میں اب یہ بات پتہ چلتی ہے کہ فیلڈنگ کی شادی جو ہے وہ مسز مور کی بیٹی سٹیلا سے ہوتی ہے، اور اس طرح سے تمام مس انڈرسٹینڈنگز جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور یہیں پر ناول کا جو ہے وہ اینڈ ہو جاتا ہے. دوستو یہی تھی اس ناول کی سمری. مجھے امید ہے کہ آپ نے اسے بہتر طریقے سے سمجھا ہوگا. آپ کے ذہن میں جو بھی کنفیوژن ہے، جو کویشچنز ہیں، آپ کمنٹ باکس میں کویشچنز کریں. میں انشاءاللہ آپ کو بھرپور طریقے سے ان کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے، اسے دوستوں میں شیئر کیجئے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.